صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کن کن حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی کون سی ایسی حالتیں ہیں، کون سی وہ مجبوریاں ہیں کہ جن مجبوریوں کے تحت روزہ نہیں رکھے گا انسان۔ مثلا سفر، حمل اور بچہ کو دودھ پلانا، بیماری اور بڑھاپا، ہلاک ہونے کا ڈر، اقراء شرعی۔ اقراء شرعی، اقراء کے معنی ہوتے ہیں مجبوری یا بے چارگی۔ اقراء شرعی کے معنی ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جان سے مارنے یا کسی عضو کو تکلیف پہنچانے کی دھمکی دے کر کسی کام سے روکنے پر مجبور کیا جائے اور اس شخص کو اس بات کا خوف بھی ہو کہ دھمکی دینے والا یہ کام کر بھی سکتا ہے، تو اس کو شرعی اقراء کہتے ہیں، اقراء شرعی کہتے ہیں۔ اقراء شرعی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اقراء تام اور اقراء ناقص۔ اقراء ناقص یہ ہے مار ڈالنے یا عضو کاٹنے یا ضرب شدید کی دھمکی دی جائے، یا یہ اقراء تام ہے، یعنی کوئی شخص ظالم ہے اور اس کے قبضے میں کوئی مسلمان ہے اور وہ ظالم شخص کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو ہم تمہارا پیر کاٹ دیں گے، اگر روزہ رکھا تو جان سے مار دیں گے، روزہ رکھا تو اتنا ماریں گے کہ تم اٹھنے کے قابل نہ رہو گے، اور یہ یقین بھی ہو کہ ایسا کر دے گا، یا کان کاٹ دیں گے یا ناک کاٹ دیں گے یا ہاتھ کاٹ دیں گے یا انگلی کاٹ دیں گے یا تکلیف دیں گے، اتنا ماریں گے کہ تمہیں زیادہ تکلیف ہوگی، تو یہ اقراء شرعی کہلائے گا۔ ایسی حالت میں اگر شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے تو اس پر گناہ نہیں، ہاں اس روزے کی قضا بعد میں لازم ہے جب اس کے ظالم کے چنگل سے ہٹ جائے۔ اقراء ناقص یہ ہے، بس جو اقراء تام کی شرطیں اس سے کم ایذا ہو، مثال کے طور پہ ظالم دھمکی دے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہارے 5 جوتے ماریں گے، یا روزہ نہیں توڑا تو تمہارے 5 جوتے ماریں گے، تمہیں ذلیل کریں گے، اور وہ دھمکی دینے والے پہ یقین ہو کہ ہاں اتنا ظالم ہے، یہ ایسا کر سکتا ہے، طاقتور بھی اور ظالم بھی ہے، تو پھر ایسی حالت میں حکم یہ ہے کہ پریشانی سے بچنے کے لیے ایسا کر لے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اس دن کے روزے کی جو روزہ نہیں رکھا یا روزہ توڑ دیا، اس کی قضا بعد میں پوری کرنا لازم ہے، نہیں قضا پوری کرے گا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ اقراء شرعی اور نقصان عقل، یعنی یہ ہے کہ بھی کچھ لوگ ہیں کہ گرمیوں میں روزہ رکھتے ہیں، دماغ کو گرمی چڑھ جائے گی صاحب، اور چڑھ بھی جاتی ہے، بہت سے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے، یعنی عقل کا نقصان ہو جائے گا۔ اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہے، عذر مانی وجہ، تو ان تمام چیزوں میں اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر جو ہے گناہ نہیں ہے، لیکن جب اس سے یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں رفع ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی، تو پھر روزہ رکھنا فرض ہے، اس کی قضا رکھنا فرض ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے گا تو گناہ گار نہیں، لیکن بعد میں جب عذر جاتا رہے تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کا رکھنا فرض ہے، یعنی ان کی قضا رکھنا فرض ہے، نہیں رکھے گا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ مثلا سفر سے مراد شرعی سفر ہے، یعنی اتنی دور جانے کا ارادے سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک 3 دن کی راہ ہو، یعنی شرعی سفر یہ ہے کہ 3 دن کا سفر ہے، تو ایسے سفر کے لیے پھر اجازت ہے کہ روزہ اگر چھوڑ دے رہا ہے تو پھر اس پہ صرف قضا لازم ہوگی، اس پر گناہ عائد نہیں ہوگا۔ مثلا دن میں سفر کیا تو اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں، یعنی پتہ چلا کہ دوپہر میں یا 10 بجے یا 12 بجے یا شام کے ٹائم سفر کرے گا، صبح سحری نہیں کھائی کہ نہیں آج تو سفر ہے، تو پھر ایسا شخص گناہ گار ہے، حالانکہ اس روزے کی قضا بھی لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہوگا لیکن گناہ گار ہے اور قضا بھی لازم ہے۔ یعنی اب یہ ہے کہ آج سفر کیا، کل کا دن سفر میں گزر گیا، تو کل اگر روزہ افطار کیا یعنی روزہ نہیں رکھا تو پھر اس پہ گناہ نہیں، بعد میں اس کی قضا رکھے۔ پرسوں بھی سفر میں گزر گیا تو پھر اس کے گناہ نہیں، بعد میں اس کی قضا رکھے۔
البتہ اگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہ آئے گا مگر گنہگار ہوگا، اور اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا تو پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم ہوا۔ یعنی کسی شخص نے روزہ رکھ لیا اور سفر میں چلا گیا، تو اب اگر روزہ توڑ دیا مجبوری کی بنا پر، پیدل کا راستہ ہے یا سفر میں اتنی دشواری ہے کہ روزہ رکھے گا تو بے ہوش ہو جائے گا یا چکر آ جائیں گے، تو روزہ اگر توڑ دے گا تو پھر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف ایک روزے کا بدلہ ایک روزہ یعنی قضا لازم ہوگی۔ اور اگر گھر پہ ہی توڑ دیا اس نے روزہ، سفر کا ارادہ تھا گھر پہ ہی توڑ دیا روزہ، تو پھر کفارہ لازم ہوگا، صرف قضا سے کام نہیں چلے گا، یعنی 60 روزے لگاتار رکھنا پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلانا پڑے گا، یہ کفارہ ہے۔ اگر دن میں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول گیا تھا، اسے لینے واپس آیا اور مکان پر آ کر روزہ توڑا تو کفارہ واجب ہے۔ یعنی سفر کیا پھر یاد آیا نہیں گھر پہ تو یہ چیز بھول گیا، وہ واپس آ گیا، تو اب گھر آ کے اگر روزہ توڑا تو پھر کفارہ لازم ہوگا، قضا سے کام نہیں چلے گا۔ بیچ میں توڑ دیا تھا بعد میں یاد آیا نہیں اب تو مجھے گھر جانا ہے، تو پھر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں۔ مسئلہ، مسافر نے ضحوہ کبریٰ سے پہلے، ضحوہ کبریٰ نصف النہار یعنی جو سورج اوپر چلا جاتا ہے بالکل، اور پھر اس کے بعد جب ڈھلنے لگتا ہے تو اس کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں، یعنی سورج پر جب زوال آنے لگتا ہے، سورج بڑھ کر گھٹنے لگتا ہے تو اس کو جو ہے ضحوہ کبریٰ کہیں گے۔ مسافر نے ضحوہ کبریٰ سے پہلے اقامت کی یعنی ٹھہر گیا اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزہ کی نیت کر لینا واجب ہے۔ یعنی مسافر سفر میں تھا لیکن زوال سے پہلے، ضحوہ کبریٰ سے پہلے وہ اپنے مقام پہ پہنچ گیا، قیام کر لیا، اس نے ٹھہر گیا، تو اب اس پر یہ واجب ہے کہ روزے کی نیت کر لے۔ اگر صبح سے کچھ اس نے نہیں کھایا ہے تو سحری کا ٹائم ختم ہونے سے لے کے اب تک کچھ نہیں کھایا تو پھر روزے کی نیت کر لینا واجب ہے، نہیں کرے گا تو پھر گنہگار ہوگا۔ مسئلہ، خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے ورنہ نہ رکھنا بہتر۔ یعنی وہ مسافر سفر کر رہا ہے اور اس کا ساتھی بھی ہے، تو اگر سفر میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، جیسے آج کل کا بڑا آسان سفر ہے، کہیں دور جانا ہے ٹرین کا ٹکٹ کرا لیا، آرام سے لیٹ کے جا رہا ہے، اے سی ہے گھر سے اچھا آرام ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو ایسے حالت میں روزہ رکھ لینا زیادہ بہتر ہے، اور بلکہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ڈبل ثواب ملے گا، یعنی روزے کا ثواب ملا، فرض روزے کا ثواب بھی ملے گا اور نفل روزے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو ایسے حالت میں، اور اگر یہ ہے کہ سفر کر رہا ہے، پیدل کا ہے یا بہت دشواری کا سفر ہے اور اسے تکلیف پہنچے گی، اور تکلیف اتنی پہنچ سکتی ہے کہ اس کا قیاس یہ ہے، یعنی اندازہ، مضبوط اندازہ یہ ہے کہ بے ہوش ہو جائے گا یا چکر آنے لگیں گے یا سفر نہیں کر سکے گا، اتنی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھے، بلکہ جب مقیم ہو جائے، جب پہنچ جائے تو پھر روزہ رکھ لے۔